میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میں 5 سال اسی الجھن میں مبتلا رہا۔ کچھ دن گزرے، فوج کے 2 افسر قید خانے میں آئے۔ وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کے لڑائی جھگڑے تھے۔ مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے جب سنا کہ چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آ گیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا۔ پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو دے سکوں۔ انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ 2 میرے ساتھ قید خانے میں تھے۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئی۔ ہم تینوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے۔ قید خانے سے نکالنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل عام تمام گناہ بخشوا دیتا ہے اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی۔ میں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا۔ ہمیں باہر نکالا گیا، مجھے میرے گھر لے گئے۔ میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اب میرے دوستو، مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے۔ کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا؟ تم پاگل ہو، کمانڈر نے کہا۔ تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بو بھی نہیں آئی۔ اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، میگنا نامریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں۔ لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ موبی اٹھ کر اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کرا کے لائے ہیں موبی، کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں ایسی خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے، موبی نے کہا۔ میں صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی زیادہ شیدائی ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ بہت دیر کی بحث و تکرار کے بعد میگنا نامریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا۔ سب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ انہوں نے 2 اونٹ لیے، ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسرے پر دونوں مرد۔ ان کے پاس مصر کے سکے تھے اور سونے کی اشرفیاں بھی۔ دونوں مردوں نے چوغے اوڑھ لیے تھے۔ میگنا نامریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا بلکہ سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ اس سے اس پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے۔ بھیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ یہ کہ میگنا نامریوس اٹلی کی زبان کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی، دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا۔ وہ رات کو ہی چل پڑے۔ موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی، وہ قاہرہ ہی سے آئی تھی۔ میگنا نامریوس نے اس پر بھی ایک چوغا ڈال دیا اور اس کے سر پر دوپٹے کی طرح چادر اڑا دی۔ صبح کی روشنی میں سلطان ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو ان کے تعاقب میں گیا تھا گھوڑوں کے کھرے دیکھ کر روانہ ہو گیا۔ یہ بہت سے گھوڑوں کے نشان تھے جو چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ صبح سے پہلے صلیبیوں کی پارٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کا سفر رک گیا کیونکہ رات کے وقت وہ زمین کو نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر صلیبیوں نے سفر جاری رکھا۔ وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ کرنا چاہتے تھے، وہ بہت جلدی میں تھے۔ صبح کے دھندلکے میں صلیبی جو آدھی رات کے وقت رکے تھے چل پڑے۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کی پارٹی صبح کی روشنی میں روانہ ہوئی۔ میگنا نامریوس نے عقل مندی کی تھی کہ وہ اونٹوں پر گیا تھا۔ اونٹ بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتا، رکے بغیر گھوڑے کی نسبت بہت زیادہ سفر کر لیتا ہے۔ اس سے میگنا نامریوس کا سفر تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی دیر تھی جب انہیں لاشیں نظر آئیں۔ علی بن سفیان کے نائب نے بالیان کی لاش پہچان لی۔
اس کا چہرہ سلامت تھا۔ اس کے قریب اس کے 6 دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ گدھوں اور درندوں نے زیادہ تر گوشت کھا لیا تھا۔ سوار حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خون بتاتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ اگر یہ بغاوت کی رات مرے ہوتے تو خون کا نشان نہ ہوتا اور ان کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ یہ ایک معمہ تھا جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہاں سے پھر گھوڑوں کے نشان چلے۔ سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ نصف میل تک گئے تو اونٹوں کے پاؤں کے نشان بھی نظر آئے۔ وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ سورج غروب ہوا تو بھی نہیں رکے، کیونکہ اب مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا جس میں ایک راستہ بل کھاتا ہوا گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے گزرنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ صلیبی اسی راستے سے گزرے تھے اور بحیرہ روم کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ٹیلوں کا علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سے تعقب کرنے والے نکلے تو رک گئے، کیونکہ آگے ریتلا میدان آ گیا تھا۔ صبح کے وقت چلے تو کسی نے کہا سمندر کی ہوا آنے لگی ہے۔ سمندر دور نہیں تھا، مگر صلیبی ابھی تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کھانے کے بچے کچھ ٹکڑوں سے پتہ چلا کہ رات یہاں کچھ لوگ رکے تھے۔ گھوڑے بھی یہیں باندھے گئے تھے۔ پھر یہ گھوڑے وہاں سے چلے۔ زمین کو دیکھ کر تعقب کرنے والوں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی۔ سورج اپنا سفر طے کرتا گیا اور آگے نکل گیا۔ گھوڑوں کو ایک جگہ آرام دیا گیا، پانی پلایا اور یہ دستہ روانہ ہو گیا۔ سمندر کی ہوائیں تیز ہو گئی تھیں اور ان میں سمندر کی بو صاف محسوس ہوتی تھی۔ پھر ساحل کی چٹانیں نظر آنے لگیں۔ زمین جتا رہی تھی کہ گھوڑے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ بے شمار گھوڑے ہیں۔ ساحل کی چٹانیں گھوڑوں کی رفتار سے قریب آ رہی تھیں۔ تعقب کرنے والوں کو ایک چٹان پر 2 آدمی نظر آئے۔ وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے سمندر کی طرف اتر گئے۔ گھوڑے اور تیز ہو گئے۔ چٹانوں کے قریب گئے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے، کیونکہ کئی جگہوں سے چٹانوں کے پیچھے جایا جا سکتا تھا۔ ایک آدمی کو چٹان پر چڑھ کے آگے دیکھنے کو بھیجا گیا۔ وہ آدمی گھوڑے سے اتر کر دوڑتا گیا اور ایک چٹان پر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے لیٹ کر دوسری طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ آیا۔ وہیں سے اس نے سواروں کو اشارہ کیا کہ پیدل آؤ۔ سوار گھوڑوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے چٹان تک گئے۔ سب سے پہلے علی بن سفیان کا نائب اوپر گیا۔ اس نے آگے دیکھا اور دوڑ کر نیچے اترا۔ اس نے اپنے دستے کو پکھیر دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر جانے کو کہا۔ دوسری طرف سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صلیبی وہاں موجود تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر آ جاتا تھا۔ اس پارٹی نے اپنی کشتی وہیں باندھی تھی۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ کشتی بہت بڑی تھی۔ لڑکیاں کشتی میں سوار ہو چکی تھیں۔ گھوڑے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ تمام کو ہلاک نہیں کرنا تھا، انہیں زندہ پکڑنا تھا۔ بہت سے کشتی میں کود گئے اور کشتی کے چپو مارنے لگے۔ پیچھے جو رہ گئے وہ تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ کشتی میں جانے والوں کو للکارا گیا، مگر وہ نہ رکے۔ وہاں سمندر گہرا تھا۔ کشتی آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ ادھر سے اشارے پر تیر اندازوں نے کشتی پر تیر برسا دیے۔ چپوں کی حرکت بند ہو گئی۔ تیروں کی دوسری باڑ آ گئی۔ پھر تیسری اور چوتھی باڑ لاشوں میں پیوست ہو گئی۔ ان میں اب کوئی بھی زندہ نہ رہا۔ کشتی وہیں ڈولنے لگی۔ سمندر کی موجیں ساحل کی طرف آتی اور چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھیں۔ ذرا سی دیر میں کشتی ساحل پر واپس آ گئی۔ سواروں نے نیچے جا کر کشتی پکڑ لی۔ وہاں صرف لاشیں تھیں۔ لڑکیاں بھی مر چکی تھیں۔ بعض کو 2 تیر لگے تھے۔ کشتی کو باندھ دیا گیا اور سواروں کا دستہ محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیمپ دور نہیں تھا۔ میگنا نامریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔ اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کمتر مسافروں کے لیے تھا اور دوسرا حصہ امراء اور اونچی حیثیت کے مسافروں کے لیے۔ اس حصے میں دولت مند تاجر بھی قیام کرتے تھے۔ ان کے لیے شراب اور ناچنے گانے والیاں بھی مہیا کی جاتی تھیں۔ میگنا نامریوس اسی خاص حصے میں ٹھہرا۔ موبی کو اس نے اپنی بیوی بتایا اور اپنے ساتھی کو معتمد ملازم۔ موبی کی خوبصورتی اور جوانی نے سرائے والوں پر میگنا نامریوس کا رعب طاری کر دیا۔ ایسی حسین اور جوان بیوی کسی بڑے دولت مند ہی کی ہو سکتی تھی۔ سرائے والوں نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی۔ موبی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صلاح الدین ایوبی کے گھر اور دفتر کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کو معافی دے دی ہے اور سوڈانی فوج توڑ دی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سوڈانی سالاروں اور کمانداروں وغیرہ کے حرم خالی کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ انہیں زرعی زمینیں دی جا رہی ہیں۔ یہ میگنا نامریوس کی غیر معمولی دلیری تھی یا غیر معمولی حماقت کہ وہ اس ملک کی زبان تک نہیں جانتا تھا۔
پھر بھی اتنے خطرناک مشن پر آ گیا تھا۔ اسے اس قسم کے قتل کی اور اتنے بڑے رتبے کے انسان تک رسائی حاصل کرنے کی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی۔ وہ ذہنی لحاظ سے انتشار اور خلفشار کا مریض تھا، پھر بھی وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا، جس کے ارد گرد محافظوں کا پورا دستہ موجود رہتا تھا۔ اس کے دستے کے کمانڈر نے اسے کہا تھا کہ تم پاگل ہو، تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے ذرا سی بھی عقل کی بو نہیں آئی۔ بظاہر میگنا نامریوس پاگل ہی تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بڑے آدمیوں کو قتل کرنے والے عموماً پاگل ہوتے ہیں۔ اگر پاگل نہیں تو ان کے ذہنی توازن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اٹلی کے اس سزا یافتہ آدمی کی تھی۔ اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا تھا جو ڈھال کا کام بھی دے سکتا تھا۔ یہ تھی موبی۔ موبی صرف مصر کی زبان ہی نہیں جانتی تھی، بلکہ اسے اور اس کی مری ہوئی 6 ساتھی لڑکیوں کو مصری اور عربی مسلمان کے رہن سہن، تہذیب و تمدن اور دیگر معاشرتی اونچ نیچ کے متعلق لمبے عرصے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وہ مسلمان مردوں کی نفسیات سے بھی واقف تھی، اداکاری کی ماہر تھی، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مردوں کو انگلیوں پر نشانہ اور بوقت ضرورت اپنا پورا جسم ننگا کر کے کسی مرد کو پیش کرنا بھی جانتی تھی۔ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ بند کمرے میں میگنا نامریوس، موبی اور ان کے ساتھی نے کیا باتیں کیں اور کیا منصوبہ بنایا۔ البتہ ایسا ثبوت پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ 4 روز سرائے میں قیام کے بعد میگنا نامریوس باہر نکلا تو اس کی داڑھی دھلی دھلائی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سوڈانیوں کی طرح گہرا تھا، جو مصنوعی ہو سکتا تھا لیکن مصنوعی لگتا نہیں تھا۔ اس نے معمولی قسم کا چوغا اور سر پر معمولی قسم کا رومال اور عمامہ باندھ رکھا تھا۔ موبی سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما لبادے میں تھی اور اس کے چہرے پر باریک نقاب اس طرح پڑا تھا کہ ہونٹ اور ٹھوڑی ڈھکی ہوئی تھی۔ پیشانی تک چہرہ ننگا تھا۔ پیشانی پر اس کے بھورے ریشمی بال پڑے ہوئے تھے اور اس کا حسن ایسا نکھرا ہوا تھا کہ راہ جاتے لوگ رک کر دیکھتے تھے۔ ان کا ساتھی معمولی سے لباس میں تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ نوکر ہے۔ سرائے کے باہر 2 نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ سرائے والوں نے میگنا نامریوس کے لیے اجرت پر منگوائے تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میگنا نامریوس اور موبی گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اور جب گھوڑے چلے تو ان کا ساتھی نوکروں کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے سوڈانیوں سے متعلق احکامات دے رہے تھے۔ وہ یہ کام بہت جلدی ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بھیجی ہوئی فوج مصر کی نئی فوج اور وفادار سوڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج بنائیں گے اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کریں گے۔ بحرہ روم کی شکست کے بعد، جبکہ سلطان زنگی نے فرینکیوں کو بھی شکست دے دی تھی، ایک لمبے عرصے تک صلیبیوں کے سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے یروشلم چھیننے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس سے پہلے وہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کر دینا چاہتے تھے تاکہ کھیتی باڑی میں الجھ جائیں اور ان کی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ نئی فوج کی تنظیم نو اور ہزارہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کرنے کا کام آسان نہیں تھا۔ ان دونوں کاموں میں خطرہ یہ تھا کہ سلطان ایوبی کی فوج اور اپنی انتظامیہ میں ایسے اعلیٰ افسر موجود تھے جو انہیں مصر کی عمارت کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سوڈانیوں کی فوج کو توڑ کر بھی سلطان ایوبی نے اپنے خلاف خطرہ کھڑا کر لیا تھا۔ اس فوج کے چند ایک اعلیٰ حکام زندہ تھے۔ انہوں نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر علی بن سفیان کی انٹیلیجنس بتا رہی تھی کہ بغاوت کی راکھ میں ابھی کچھ چنگاریاں موجود ہیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ بھی تھی کہ ان کے باغی سربراہوں کو اپنی شکست کا اتنا افسوس نہیں تھا جتنا صلیبیوں کی شکست کا غم ہے، کیونکہ وہ بغاوت دب جانے کے بعد بھی صلیبیوں سے مدد لینا چاہتے تھے، اور مصر کی انتظامیہ اور فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام کو سوڈانیوں کی شکست کا افسوس تھا، کیونکہ وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا، لیکن سلطان ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے مخالفین سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ان کے ساتھ نرمی سے اور خلوص سے پیش آتے رہے۔ کسی محفل میں انہوں نے ان کے خلاف کوئی بات نہ کی، اور جب کبھی انہوں نے ماتحتوں اور فوج سے خطاب کیا تو ایسے الفاظ کبھی نہ کہے کہ میں اپنے مخالفین کو مزہ چکھا دوں گا۔ کبھی دھمکی آمیز یا طنزیہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ البتہ ایسے الفاظ اکثر ان کے منہ سے نکلتے تھے، جیسے اگر کسی ساتھی کو ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ لیکن درپردہ وہ مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتے تھے۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدگی سے دی جا رہی تھیں۔ اب اس محکمے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ محافظوں اور شتربانوں کے قتل کی اطلاع بھی قاہرہ آ چکی تھی۔
اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ جس میں لڑکیاں بھی تھیں محافظوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کرا لیا تھا۔ ان دو واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی اور پناہ حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کو عین اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے 2 دستے سارے علاقے میں گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے اور انٹیلیجنس کے نظام کو اور زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی قدرے پریشان بھی تھے۔ وہ کیا عزم لے کر مصر میں آئے تھے اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے انہوں نے کیا کیا منصوبے بنائے تھے، مگر ان کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا کہ ان کے منصوبے لرزنے لگے تھے۔ انہیں پریشانی یہ تھی کہ مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کی گردن پر لٹک رہی تھی۔ سلطنت اسلامیہ کی خلافت بھی سازشوں کے جال میں الجھ کر سازشوں کا حصہ اور آلائے کار بن گئی تھی۔ زن اور زر نے عرب کی سرزمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی اس سے بھی بے خبر نہیں تھے کہ انہیں قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن اس پر وہ کبھی پریشان نہیں ہوئے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات باری کو جب زمین پر میرا وجود بیکار لگے تو مجھے اٹھا لے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کا کبھی فکر نہیں کیا تھا۔ یہ تو ان کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ ان کے گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلیجنس کے آدمی موجود رہتے، اور علی بن سفیان تو اس معاملے میں بہت چوکس تھا۔ ایک تو یہ اس کی ڈیوٹی تھی، دوسرے یہ کہ وہ سلطان ایوبی کو اپنا پیر و مرشد سمجھتا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔